اب وہ اس طرف آتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو رمضان کے اختتام پر ہم پر لازم ہوتی. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، جسے فطرانہ کہا جاتا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا ہے کھجور یا جو کا 1 صاع، جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ہمارے ہاں چاول ہے، آٹا ہے، گیہوں ہے، تو یہ کھانے میں سے اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے. اور وہ 1 صاع ہے، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا گیا ہے. حتیٰ کہ عید کی رات میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی طرف سے بھی دیں گے. اور آپ نے حکم دیا کہ یہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. تاہم اگر دور ہے، پہنچانا ہے، بیت المال ہے، یا کچھ لوگ اکٹھے کر کے غربا مساکین کے یہاں پہنچاتے ہیں، تو ایسا ثابت ہے کہ 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. ورنہ سچ یہی ہے کہ عید کا چاند یعنی شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اپنا فطرانہ ہم کو مستحق تک پہنچا دینا چاہیے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا وہ کھانے کے اجناس میں سے 1 صاع ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے. 1 صاع 4 مد کا ہوتا ہے. مد کس کو کہتے جانتے ہیں؟ میڈیم قسم کا کوئی آدمی، نہ بہت اونچا پورا اور نہ بہت ہی زیادہ شارٹ. اگر اس طرح دونوں ہاتھ بنا کر اناج بھرے اور اٹھا کر ڈال دے تو 1 مد ہے. ایسے 4 مد آپ دے دیے نا، ختم. نہ کلو کی ضرورت ہے، نہ صاع کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو جو ہے اور کسی پیمانے کی ضرورت ہے. اس طرح سے لیں، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا 1 صاع فطرانہ ادا ہوا، دے دیجیے. لیکن اگر کلو گرام میں دیکھتے ہیں تو 2.5 کلو گرام، اور عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ. یہ زکوٰۃ الفطر اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے دیا ہے مستحق کو، تب یہ زکوٰۃ الفطر مقبول ہے اللہ کے ہاں. ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. اور اگر کوئی نماز کے بعد دیتا ہے تو پھر تو یہ عام صدقہ جو دیتے ہیں ویسا ہو گیا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اور اس کا فائدہ جو آپ کو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. فائدہ کیا ہے زکوٰۃ الفطر کا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، فطرانہ کو، اس لیے اپنی امت پر فرض کیا ہے جو روزے داروں کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. جو ان سے لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ ہو جاتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے بھی، تو اگر اس طرح سے وہ دے دیتے ہیں تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ. اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. یہ کب ہے؟ جب عید سے پہلے ادا کیے. عید کے بعد ادا کیے تو نہ آپ کے روزے میں جو غلطیاں ہوئی تھی اس کے لیے یہ طہارت کا باعث بنے گا، اور نہ مسکینوں کو کوئی خاص اس سے خوشی ہوگی. اگر پہلے کوئی چیز ملے تو مسکین بھی خوش ہوتا ہے، کچھ اپنے گھر میں سر و سامان رکھتا ہے. اس طرح ہم کو اور آپ کو چاہیے اس کا خیال کریں. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت کے اندر ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یوم الفطر صاع من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقط والتمر۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید الفطر کے دن جن سے طعام سے 1 صاع بطور فطرانہ نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، منقع، پنیر اور کھجور سے تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھانے کی چیزیں جو ہے ان سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ کھانے کی چیزیں کیا ہیں؟ تیل بھی ہے یعنی شکر، اور اسی طریقے سے آٹا ہے۔ آٹا اور چاول یہ خاص کھانے کی اشیاء میں سے ہیں، یہ دونوں تو گھر میں ہے تو کسی دوسری چیز سے بھی آدمی ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی جو اتنا زکوٰۃ الفطر بنتا ہے اس سے اگر کوئی اور بھی تمام چیزیں، تیل بھی، گھی بھی، دودھ بھی، دال بھی اور تمام چیزیں بنا کر کسی کے پاس پیکج بھیج دیتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، تو مکمل کھانے کی چیز اس کے پاس ہو گئی۔ بہرحال 1 صاع 2.5 کلو گرام یہ ہمیں دینا چاہیے غربا مساکین کو کھانے کے اشیاء میں سے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے روزے رکھتے ہوئے جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں روزہ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دے گا، یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔